ہیں۔ اور صدیق اکبر کیا ہی کمال، یہ آیت جو اس بارے میں اتری، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اتنی عجیب آیت ہے کہ جس نے صدیق کی عظمت اور مقام کو اتنا بلند کر دیا۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت مختصر ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے شکوہ کیا کہ تم میں کوئی میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہا، الا تنصروہ، تم نہیں مدد کرتے میرے پیغمبر کی، نصرہ اللہ، اللہ مدد کرے گا۔ اس عتاب میں سارے شامل ہوئے سوائے ابو بکر کے کہ وہ نبی کی نصرت کے لیے پیغمبر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے قرآن نے صحابیت ابو بکر کو بیان کر دیا کہ جب پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا، گویا ابو بکر کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے، اور ابو بکر کی صحابیت کا انکار یہ رب کے قرآن کا انکار ہے، اور جو صحابیت ابو بکر کا منکر وہ قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر وہ دائرہ اسلام سے، اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جس کو رب ذوالجلال کہہ دے کہ یہ صحابی ہے، آج کوئی کافر اٹھ کر اس پر اعتراض کرے، یقیناً سورج کی طرف دیکھ کر تھوکنے کی بات ہے جو اپنے منہ پہ ہی گرے گا۔ سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ تو بارکیف یہ 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں گزارتے ہیں، اور یہی وہ رات تھی کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا، صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور وہ ایک رات کا اجر مجھے دے دے، لیکن این سعادت بزور بازو نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ تو سعادت ہے جس کو اللہ عطا کر دے، نہ اس میں صدیق کی مرضی چلے گی نہ پیغمبر کی مرضی چلے گی، بلکہ رب کی مرضی یہ تھی کہ یہ سعادت اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کو ملے گی، اور پھر ملی۔ لا تحزن، جب دیکھا نا وہ کھوجی پہنچ گئے باہر کیف، غار کے دہانے پہ آ گئے، جب ابوبکر نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن۔ اب یہ لا تحزن ابو بکر کی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ لا تحزن کا معنی غمگین مت ہو، غم ہمیشہ کسی تمنا کے جانے پر ہوتا ہے۔ صدیق تو چاہتے تھے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، پیغمبر رہیں گے، میری جان بچے نہ بچے، پیغمبر کی ذات کی جان بچنی چاہیے، تو لہٰذا قرآن نے اس کیفیت کو لا تحزن کے ساتھ تعبیر کیا، لا تخف نہیں کہا۔ ایک لفظ خوف، ایک لفظ حزن، دونوں میں فرق ہے۔ خوف اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حزن کسی اور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اژدہا جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا جب اژدہا بن گیا اور گھبرا کر بھاگے تو کیا کہا اللہ نے؟ لا تخف، ارے موسیٰ خوف نہ کھا۔ کیوں؟ کہ موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، یہ اژدہا مجھے نگل جائے گا۔ تو جہاں اپنی جان کی بات ہو تو لا تخف ہونا چاہیے، یہاں لا تحزن فرمایا، کیا مانا؟ کہ پیغمبر کا خوف اور غم تھا جو صدیق کو کھائے جا رہا تھا۔ آقا اگر انہوں نے فقط ایسے کر کے دیکھ لیا ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین، 3 میں کا دوسرا وہ تو ہے، اللہ ثالثھا، ہم 2 نہیں ہیں، میرا رب بھی میرے ساتھ ہے۔ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک کیفیت بنی تھی اصحاب موسیٰ کی، تعبیر کیا دی قرآن نے؟ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم اصحاب موسیٰ ہم پکڑے گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون، ہم تو پکڑے گئے، اور موسیٰ تو نے تو مروا دیا۔ یہ اصحاب موسیٰ کی کیفیت ہے، انا لمدرکون، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ اصحاب محمد ہیں کہ جس میں لا تحزن ان کی کیفیت بتاتا ہے کہ اصحاب موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، موسیٰ رہے نہ رہے انہیں پرواہ کوئی نہیں، ہارون رہے نہ رہے پرواہ کوئی نہیں، 40 سال تربیت کر چکے ہیں، معجزے دکھا چکے ہیں، جب جان پر پڑی اصحاب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو جان سے گئے۔
لیکن یہاں پر لا تحزن نے کیفیت کو بدل دیا. یہاں صدیق کو اپنی جان کی نہیں بلکہ پیغمبر کی جان کی فکر ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے پیغمبر پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. پھر پیغمبر اللہ نے کیا فرما دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ بھی کیفیت کا بیان. وہاں جب قوم موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں، ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. قوم کو نکال دیا کہ تم ہو اس قابل کہ تمہیں تو چاہیے تو یہ، یا تو تم غرق ہو جاؤ موجوں میں، یا فرعون تمہیں آ کے لتر مارے، تم اس قابل ہو. لیکن ان معی ربی، کہ رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا. لیکن پیغمبر نے اپنی بات نہ کی، ان اللہ معنا فرما کر صدیق کو بھی ساتھ شامل کر دیا کہ جیسے اللہ محمد کے ساتھ ہے، اللہ محمد کے یار صدیق کے بھی ساتھ ہے، لہذا تو غم نہ کر. پھر اللہ نے کہ امر سے کبوتر بھی آتا ہے، وہ انڈے دیتا ہے، مکڑی جالا بن دیتی ہے. اور جب وہ کھوجی غار پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ وہ ادھر ہی آئے ہیں، تو امیہ بن خلف کہنے لگا اور تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالے دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے یہ تو محمد کی ولادت سے پہلے کے جالے بنے ہوئے، اگر وہ یہاں سے گزرے ہوتے تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ پھر دیکھو درخت بھی اگا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تم عجیب بات کرتے ہو. اور کتب سیرت میں لکھا ہے کہ پھر امیہ بن خلف بیٹھا، غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرائے اور کہا ابو بکر تمہیں غم تھا، یہ ہمیں دیکھ لیں گے، یہ دیکھو ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، ہم اسے نظر نہیں آ رہے. اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر اور اس کے یار صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی. یہ عشق کا ایک امتحان کا مرحلہ تھا جو یہاں مکمل ہوتا ہے. پھر غار سے نکلنے کے بعد آگے سفر ہجرت میں مزید کیا واقعات پیش آئے وہ اگلے جمعے عرض کریں گے. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ دین کے مراحل ہیں. اصل تو کیا ہے؟ پیغمبر کی قربانی رب کے دین کے لیے، صحابہ کی قربانی رب کے دین کے لیے. پیغمبر چاہتے ہیں رب کا دین دنیا پہ قائم ہو، تمام باطل نظام دنیا سے ختم ہو جائیں. یاد رکھیں آج ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مکہ میں جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے آواز لگائی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا ایک نظام لے کر آیا ہوں، اس کی تم تائید کر لو، اس کی بات مان لو. اگر بات ووٹنگ کی ہوتی تو بتائیں پیغمبر کو کتنے ووٹ ملے؟ 1 ووٹ علی کا ملا، 1 ووٹ ابو بکر کا ملا، 1 ووٹ خدیجہ کا ملا، 1 ووٹ زید بن حارثہ کا ملا، 4 ووٹ پیغمبر کو ملے. باقی ساری قوم میجورٹی جمہور ایک طرف ہو گیا. تو کیا پیغمبر اس بنیاد پر بیٹھ گئے، دعوت کو چھوڑ دیا کہ دیکھو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جمہور کی رائے ہے اسی پر عمل کیا جائے، لہذا جمہور اس طرف ہے، میں اپنے مشن سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنا مشن چھوڑتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا ان الحکم الا للہ لا الہ الا اللہ. میں دعوت کیا لایا ہوں کہ حاکم تو اللہ ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چلے گا، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، ہم اللہ کے، تو نظام بھی کس کا؟ اللہ کا. اللہ کے محبوب پیغمبر مشن سے دستبردار نہیں ہوتے بلکہ کمر ہمت کس لیتے ہیں، پھر مزاحمت بھی ہوتی ہے، برداشت کرتے ہیں. شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا، برداشت کرتے ہیں. بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، برداشت کرتے ہیں. یہ سارے ظلم، سارے ستم 13 سالہ مکی دور میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے برداشت کیے. وہ 4 مرحلے جو دین کے قیام کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے طے کیے. ایک مرحلہ دعوت کا، وہ بھی چلتا رہا. اگلا مرحلہ تربیت کا، وہ بھی چلتا رہا. ابھی یہ تیسرے مرحلے پہ ہم بات کر رہے تھے جو ہجرت کا تھا. آگے چوتھا مرحلہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے کہ جب یہ 4 مرحلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے طے کیے تو پھر جا کر مدینہ میں اسلامی ریاست بنی. پھر جس کی سرحدیں جب پھیلنا شروع ہوتی ہیں انہی بنیادوں پر دعوت، تربیت، ہجرت اور جہاد، جب یہ 4 راستے حضرات صحابہ اختیار کر کے میدان عمل میں نکل کر محنت کرتے ہیں تو آدھی سے زیادہ دنیا پر اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا. لیکن آج کی کیفیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
بات چلتی رہتی ہے۔ تو بہرکیف خلاصہ اور آخری بات یہی ہے کہ مجھے بھی اس کی فکر کرنی ہے کہ میں پہلے خود کو دیکھیں، صف سیدھی کرنی ہو تو ہر بندہ خود سیدھا ہو، صف سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو پیچھے ہو، تو آگے ہو، صف کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میں اپنا آپ سیدھا کر لوں، آپ اپنا آپ سیدھا کر لیں، ہم اپنی قبلے کو درست کر لیں، آپ اپنے قبلے کو درست کر لیں۔ میں اپنے آپ کو اللہ کا واقعی توحید کا نعرہ لگانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کروں، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کروں، قرآن کو کتاب انقلاب اور کتاب لا ریب ماننے کے بعد اس کے تقاضے پورے کروں، توحید کا علمبردار بن کر پیغمبر کی سنت کو ہاتھ میں لے کر قرآن کے رائے عمل کی بنیاد پر اگر میں اپنی ذات کو استوار کر لیتا ہوں تو آپ مت سمجھیں کہ میں ایک ہوں، اللہ آپ ایک میں پورے جہان کو پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرات صحابہ، ہر صحابی اپنی ذات میں پورا جہان تھا، ہر صحابی۔ اگر کوئی ایک صحابی آج زندہ ہوتا اس وقت، صرف ایک صحابی، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوتا، پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہوتا۔ نہ کسی کو جرت ہوتی کہ وہ اللہ کے بارے میں بات کرے، نہ کوئی جرت کرتا وہ پیغمبر اسلام کی توہین کرے، نہ کوئی جرت کرتا ہمیں سود کے ان جکڑوں میں لا کر اللہ کی بغاوت پہ کھڑا کر دے، کوئی جرت نہ کرتا۔ لیکن چونکہ آج وہ صحابہ ہم سے چلے گئے، اگر ان کا کردار بھی زندہ ہوتا اس کا بھی اتنا اثر ہوتا کہ یہ کردار صحابہ کا، آپ نے تاریخ میں دیکھا کبھی ایوبی کی صورت میں وہ کردار صحابہ کا تھا، سلطان ٹیپو کی صورت میں وہ کردار صحابہ کا تھا، محمد بن قاسم کی صورت میں کردار صحابہ کا تھا، سلطان محمد فاتح کی صورت میں کردار صحابہ کا تھا۔ میں کتنے نام گنواؤں، کتنے لوگ اللہ نے پیدا کیے، کردار صحابہ کے اللہ نے غلبہ دیا۔ سارے اسباب ایک طرف رہ گئے، تنہ تنہا وہ دنیا پہ غالب آتے گئے، عالمی طاقتوں سے ٹکراتے گئے۔ آج کے دور میں طالبان نے جب یہ کردار اختیار کیا تو سپر طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ دکھاتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کس کے کہ وہ کردار صحابہ کی بنیاد پر چلتے ہیں کہ اللہ اکبر، بڑا اللہ ہے، نہ امریکہ بڑا ہے، نہ IMF بڑا ہے، نہ ورلڈ بینک بڑا ہے، نہ اقوام متحدہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ تقاضے، یہ ضابطے اختیار کرنے کی اور پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔